ایک بچہ جس نے شاید اپنی زندگی میں کبھی اپنا اصل گھر دیکھا ہی نہیں، ایک ماں جو آج بھی اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہے کہ ایک دن ہم اپنے گھر واپس جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دن کب آئے گا؟ بنگلہ دیش کے کوکس بازار کے کیمپوں میں آج بھی لاکھوں روہنگیا پناہ گزین زندگی گزار رہے ہیں، اور 25 اگست 2026 کو اپنی بے دخلی کے 9 سال مکمل ہونے پر دسیوں ہزار روہنگیا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں مطالبات تھے اور دل میں صرف ایک خواہش: ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے، مگر محفوظ طریقے سے۔ 9 سال پہلے اگست 2017 میانمار کی ریاست رخائن میں فوجی کارروائی شروع ہوئی، روہنگیا آبادی کے خلاف تشدد کی خبریں پھیلنے لگی، گاؤں جلائے گئے، لوگ مارے گئے، لاکھوں افراد جان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، کوئی پیدل نکلا، کوئی کشتی میں سوار ہوا، اور کوئی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے سرحد کی طرف بھاگتا رہا۔ صرف چند ہفتوں میں 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، پوری نسل کے بے گھر ہونے کا المیہ تھا۔ آج 9 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے وقت جیسے رک گیا ہے۔ کاکس بازار کے وسیع کیمپوں میں 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مقیم ہیں۔ یہاں بچے بڑے ہو رہے ہیں، نوجوان جوان ہو رہے ہیں، خاندان نسلیں بدل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اب بھی ایک سوال ہے: ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ 25 اگست 2026 کو روہنگیا پناہ گزینوں نے اپنی بے دخلی کی 9ویں برسی منائی۔ انہوں نے اس دن کو روہنگیا نسلی کشی کا دن قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ رخائن میں ایسا محفوظ ماحول پیدا کیا جائے جہاں وہ واپس جا سکے۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ ہم بنگلہ دیش میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بنگلہ دیش میں ہمیشہ رہنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، مگر محفوظ اور باعزت طریقے سے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ سے کہا جائے آپ اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں لیکن وہاں آپ کی جان محفوظ نہیں، تو کیا آپ واپس جائیں گے؟ یہی خوف آج بھی لاکھوں روہنگیا کے دل میں موجود ہے۔ ان کے لیے واپسی کا مطلب صرف سرحد پار کرنا نہیں ہے، واپسی کا مطلب گھر کی حفاظت، جان کی حفاظت، شناخت کا احترام، اور ایک ایسی زندگی جس میں انہیں دوبارہ بھاگنا نہ پڑے۔ روہنگیا رہنما سید اللہ نے ایک تلخ سوال اٹھایا: کیا ہم مزید 50 سال یہاں رہیں گے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، ایک پوری نسل کی بے بسی ہے۔ 9 سال کسی شخص کی زندگی میں 9 سال بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک پناہ گزین کیمپ میں 9 سال ایک پوری نسل کا بچپن ہے، اور واپسی کا راستہ آج بھی آسان نہیں ہے۔ رخائن میں میانمار کی فوج ارکان آرمی کے درمیان تنازع جاری ہے۔ علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال غیر یقینی ہے۔ ایسے میں روہنگیا پوچھتے ہیں: اگر ہم واپس جائیں تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ میانمار، ارکان آرمی، یا عالمی برادری؟ روہنگیا بحران صرف بنگلہ دیش اور میانمار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ عالمی عدالت تک پہنچ چکا ہے۔ عدالت میں 2017 کی کارروائی کے دوران بڑے پیمانے پر قتل، جنسی تشدد اور دیہات کی تباہی سے متعلق شواہد کا جائزہ لیا گیا۔ میانمار نے نسل کشی کے الزامات کو مسترد کیا، اپنی کارروائی کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن قرار دیا، لیکن روہنگیا کے لیے اصل سوال آج بھی وہی ہے کہ انصاف کب ملے گا؟ بنگلہ دیش نے لاکھوں بے گھر افراد کو پناہ دی، لیکن کوئی بھی ملک لامحدود مدت تک اتنی بڑی پناہ گزین آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسری طرف روہنگیا اپنے گھروں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہونے والی نسل نہیں بننا چاہتے، ہم اپنے وطن کے شہری بن کر جینا چاہتے ہیں۔ 9 سال، لاکھوں بے گھر انسان، ہزاروں ٹوٹے ہوئے خاندان، اور ایک سوال جو آج بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہے: کیا روہنگیا کبھی اپنے گھر واپس جا سکیں گے؟ دنیا نے ان کی ہجرت دیکھی، دنیا نے ان کے کیمپ دیکھے، دنیا نے ان کی داستان سنی، لیکن اب شاید وقت ہے کہ دنیا صرف یہ نہ پوچھے کہ روہنگیا کہاں رہیں گے، بلکہ یہ بھی پوچھیں کہ روہنگیا اپنے گھر کب واپس جائیں گے، کیونکہ پناہ زندگی بچا سکتی ہے، لیکن گھر انسان کو زندگی واپس دیتا ہے۔ Homeland as soon as possible.
you think and you spend for 10 minutes for us, for Rohingya refugee. More than 1 million Rohingyas have been living in overcrowded camps in Bangladesh for nearly 9 years. With little prospect of returning home soon, many have also attempted dangerous sea journeys to escape the uncertainty. Rohingya community leader Mohammad Furqan has said that refugees hope that this will be the last anniversary that they mark in Bangladesh. He reiterated their desire to return safely to their homeland in Myanmar.